ہفتہ ہو گیا تھا۔ جاریہ کالج سے غیر حاضر تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے مناہل اور نادیہ آئی ہوئی ہیں۔ وہ باہر بھی جا کر دیکھتی ہے، مگر مایوس ہو کر کچن میں جاتی ہے کہ اسے جانی پہچانی آواز سنائی دیتی ہے، نمک دینا۔ یہ تو مناہل ہے۔ پھر وہ شوق سے اسے نمک پکڑاتی ہے۔ مناہل، یہ تم ہی ہو نا؟ ظاہر ہے جاریہ، تو کیا بھوت ہے میری جگہ؟ مناہل، بس جی۔ پھر دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ پلیز مجھے معاف کر دو منو۔ جاریہ رونے کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگ رہی تھی۔ اب تو معاف کرنا بنتا ہے، آخر تم نے منو کہہ مجھے پھر سے اپنی بہن کے درجے پر فائز کر دیا۔ مناہل خوش ہو کر کہتی ہے، چلو اب خاموش ہو جاؤ اور میری ہیلپ کرو۔ تمہاری فیوریٹ بریانی تقریباً تیار ہو چکی ہے، تم سلاد اور رائتا بنا دو۔ جاریہ، کیا دیکھ رہی ہو؟ بعد میں جی بھر کے دیکھ لینا۔ اور نادیہ کو دیکھو، مجھے کچن میں بھیج کر خود انٹی کے پاس بیٹھ گئی ہے۔ پتہ نہیں تمہارا اور نادیہ کا کیا بنے گا۔ مجھے تو فکر ہے سسرال جا کر تم دونوں میری ناک کٹواؤ گی۔ اب تو تم دونوں مجھ سے بچ کر دکھاؤ، میری نقل کرنے کی جرت کیسے ہوئی۔ اب وہ دونوں لاؤنج میں آگے آگے بھاگ رہی تھیں اور مناہل ان کے پیچھے تھی۔ اچھا سوری۔ ارے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ اف، اگر بریانی خراب ہوئی تو دیکھنا تم۔ پھر سے بے وقوف بن گئی۔ بہت بہت شکریہ نادیہ۔ کس بات کے لیے؟ تم جانتی ہو۔ اب رہنے دو اور بھول جاؤ۔ چلو ٹیبل سیٹ کریں، ورنہ ہماری ساس مطلب مناہل ہمیں تانے مار مار کر مار دے گی۔ دونوں ٹیبل سیٹ کرتی ہیں اور جاریہ سب کو بلاتی ہے۔ آج اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھانا کھا کر مزہ آ گیا۔ واقعی یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جاریہ کچھ سیکھو اپنی دوست سے، کتنا اچھا کھانا بناتی ہے۔ امی سیکھ لوں گی، ایک دن آئے گا آپ مناہل کی جگہ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی اتنی تعریفیں کریں گی۔ ہاں، نہ جانے وہ دن کب آئے گا، ہم تو انتظار میں سوکھ جائیں گے۔ ابو آپ دیکھ رہے ہیں، سنی بھائی پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ سنی، چلو اب کھانا تو کھا لیا ہے، تم جاؤ ان سب کے لیے آئس کریم لے آؤ۔ اوکے۔ پھر وہ دونوں جاریہ کے ساتھ لان میں بیٹھی تھیں تو مناہل اسے پوچھتی ہے، تم کالج کیوں نہیں آ رہی؟ پتہ ہے کل پارٹی ہے، میں نے اور نادیہ نے تو اپنا ڈریس بھی چوز کر لیا ہے، اب صرف تم رہ گئی ہو۔ میں نہیں آ رہی کسی پارٹی میں۔ یہ کیا بات ہوئی، تم آ رہی ہو بس۔ مگر مناہل، اوکے اگر تم نہیں جاؤ گی تو ہم بھی نہیں جائیں گے، اور میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، دیکھ لینا، تم جتنا مناؤ گی میں نہیں مانوں گی۔ مناہل، تم دونوں کو اب کیسے بتاؤں، میں اب کہیں بھی نہیں جا سکتی، اگر پارٹی میں آ گئی تو نہ جانے اب کیا ہوگا، میں اپنی وجہ سے تم دونوں کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ جاریہ، کہاں کھو گئی ہو؟ پہلے یہ بتاؤ تم دونوں اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہو؟ میں تو آنا چاہتی تھی، مگر تم نے جو تھپڑ مارا تھا، تمہاری انگلیوں کے نشان میری گال پر چھپ گئے تھے، مگر میں پھر بھی آ رہی تھی۔ اس نادیہ نے روک دیا، انٹی کو کیا جواب دیتی، اور تمہیں ایمبیرس بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں، مجھے تم جیسی مخلص دوستیں ملی ہیں۔ اف، مس ایموشنل، اب اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ لکی تو ہم ہیں کہ اتنی پیاری اور معصوم لڑکی ہماری دوست ہے، کیوں مناہل؟ ہاں بالکل، تم آ رہی ہو، کیا آنا ضروری ہے؟ اوکے ڈن۔ جاریہ شاپنگ کے لیے نہیں گئی تھی، اس لیے ڈریس کے لیے پریشان تھی۔ وہ ابھی وارڈروب میں پارٹی کے لیے کوئی مناسب ڈریس ڈھونڈ رہی تھی، تبھی سنی آتا ہے، جاریہ؟ بھائی ابھی نہیں، میں بزی ہوں۔ بزی کی بچی، چھوڑو یہ سب، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں، پہلے یہ دیکھ لو۔ بھائی بعد میں دیکھ لوں گی۔ نو، ابھی مطلب ابھی۔ اچھا دیکھتی ہوں۔ وہ گفٹ کھولتی ہے اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلتا ہے، واو بھائی بہت ہی پیارا ڈریس ہے، میں یہی ڈریس پہن کر جاؤں گی۔ جاریہ، اس کے بدلے تمہیں ایک کام روزانہ کرنا پڑے گا، اگر منظور ہے تبھی یہ ڈریس ملے گا۔ بلیک میلر، ابھی تو تم مجھے دنیا کا بیسٹ بھائی کہہ رہی تھی، اور اب یہ؟ وہ تو جذبات میں کہہ گئی، واپس لیتی ہوں اپنے الفاظ۔ میں بھی کہوں آپ، اور بغیر کسی وجہ کے کچھ کریں؟ بتائیں کیا کرنا ہوگا؟ ابھی نہیں، کل بتاؤں گا۔ ابھی بتانے میں کیا مسئلہ ہے، آپ کی یہ عادت مجھے زہر لگتی ہے۔ ایسے تو مجھے مزہ آتا ہے تمہیں تنگ کر کے،
चलो अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। वो अपनी वार्डरोब सेट करके सोने के लिए लेटी ही थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत सारे हशरात इसके बिस्तर पर रेंग रहे हों, और फिर वो हशरात धीरे धीरे इसके चेहरे, बाजू और बालों में भी रेंग रहे थे। वो हाथ से झकटकने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके हाथ सुन्न हो गए थे, बेजान पड़े थे। मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी कि इसे अचानक बहुत ही खौफनाक किस्म की आवाज़ आती है, तुम बाज नहीं आ रही। आखिर किस खुशी में तूने वहाँ जाने की हामी भरी। प्लीज़ इन सबको दूर कर दो, ये बहुत तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। इन्हें हटा दो यहाँ से, रहम करो मुझ पर। ये जो हशरात देख रही हो, एक इशारे पर तुम्हें काट कर इतना जहर भर देंगे कि तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगी। नहीं, वो चीखना चाहती है, मगर इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। कमरे में वो खौफनाक चुड़ैल घूम रही थी, और साथ साथ इसकी हंसी के साथ कुछ और आवाज़ें, डरावनी आवाज़ें माहौल की खौफनाकी में इजाफा कर रही थीं। जारिया तकलीफ़ और डर के मारे बेहोश हो जाती है। वो सारे हशरात इसे काटते रहते हैं और फिर इसके इशारे पर वहाँ से गायब हो जाते हैं, जैसे कभी आए ही नहीं थे। इसी तरह इसके जिस्म से भी वो सब सुर्ख निशान भी गायब हो गए थे, जो इन हशरात के काटने की वजह से थे। मेरा मकसद तुम्हें डराना था। अब मुझे पूरा यकीन है तुम बाहर तो क्या, अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। और इसके साथ ही वो चुड़ैल गायब हो जाती है, जारिया को बेसुध छोड़े। सुबह इसकी अम्मी अपना फ़ोन लेकर इसके कमरे में आती हैं कि नादिया से इसकी बात करवा दें, क्योंकि वो तो कोई कॉल नहीं उठा रही थी। जारिया उठ जाओ, नादिया और मनाहिल बार बार फ़ोन कर रही हैं। वो इसे जैसे ही हाथ लगाती हैं, वो चीखना शुरू कर देती है, नहीं प्लीज़ दूर करो इन सबको, प्लीज़ हटा दो ये हशरात, बचाओ, बचाओ मुझे। क्या हुआ है अम्मी, देखें ये हशरात मेरे जिस्म पर चल रहे हैं, आप इन्हें हटा दें, ये काट रहे हैं। वो पागलों की तरह अपने ऊपर हाथ चला रही थी कि किसी तरह वो इन हशरात को हटा सके। और इसकी अम्मी हैरान और परेशान सी अपनी बेटी की हरकतें देखने लगती हैं, जो रोने के साथ साथ अपने बाजुओं और हाथों को रगड़ रही थी। जारिया, मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ भी तो नहीं है, मेरी जान इधर देखो। नहीं अम्मी, आप भी कुछ नहीं कर सकती। भाई सनी, भाई, वो अब इसे बुला रही थी। इसकी अम्मी तो इसकी हालत देखकर सदमे में थी, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थी। मगर सनी भाई, प्लीज़ मुझे बचा लें। वो रोते हुए अपने कमरे से भागकर सनी के कमरे में जाती है, तो सनी परेशान सा अपनी बहन को देखने लगता है, जो बहुत घबराई हुई लग रही थी। रिलैक्स जारिया, वो अपने गले लगी जारिया को तसल्ली दे रहा था, जो मुसलसल रोए जा रही थी। तभी इसकी अम्मी आती हैं। इससे पहले वो कुछ बोलती, सनी इन्हें इशारे से खामोश रहने का कहता है। पानी पियो। फिर वो इसे पानी देता है, मगर वो नहीं पीती। भाई, वो मेरे कमरे में बहुत सारे हशरात हैं, मैंने अम्मी को बताया था, वो यकीन नहीं कर रही। पहले तुम आराम से बैठो, नाश्ता करो। नहीं भाई, वो हशरात वो अभी भी मेरे कमरे में हैं। ओके, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने भी नाश्ता नहीं किया, हम इकट्ठे ब्रेकफास्ट करते हैं, बाद में इस बारे में बात करेंगे। सनी खुद जारिया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। जारिया, नाश्ता करो। मुझे नहीं करना कोई नाश्ता, आप पहले मेरा रूम साफ़ करवाएं, वरना मैं आज से आपके कमरे में सोऊंगी। यार, ये तो जुल्म है, तुम्हें पता है मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम पार्टी के लिए तैयार हो। मुझे नहीं जाना किसी पार्टी में। वो नाश्ते की ट्रे फर्श पर फेंकती है, बल्कि जो भी चीज़ हाथ में आ रही थी वो सब फेंक रही थी। जारिया फिर से वायलेंट हो गई थी। जारिया, होश में आओ, क्या कर रही हो? नहीं जाऊंगी, अगर मैं गई तो वो सबको मार देगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। कमरे के कोने में वो अपने घुटनों में चेहरा छुपाए रो रही थी। जारिया, इधर देखो मेरी तरफ, कौन मार देगी, कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं परेशानी की वजह को जड़ से उखाड़ कर रख दूंगा। बोलो जारिया, खामोश मत रहो। सनी गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि किसमें इतनी हिम्मत हुई कि वो सनी की बहन को धमकाए। सनी की ऊंची आवाज़ सुनकर वो होश में आती है। जारिया, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो मुझे। सनी को इस तरह देखकर वो डर गई थी, क्योंकि वो इतने अरसे बाद गुस्से में आया था। वो गुस्से के वक्त वो कोई और सनी बन जाता था, संजीदा रूठ।
بھائی مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں۔ سنی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہے۔ جاریہ کو نیچے بھیجو، اس کی فرینڈس آئی ہوئی ہیں۔ جی امی آ رہی ہے، آپ انہیں وہیں بٹھائیں۔ مناہل جو جاریہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، سنی کی آواز سن کر جلدی سے ڈرائنگ روم میں نادیہ کے پاس بیٹھتی ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے جو ڈر کر بھاگ رہی ہو؟ یہی سمجھ لو۔ بھائی مجھے نہیں جانا، آپ منع کر دیں۔ تم نے اپنا کمرہ صاف کروانا ہے نا، تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، ورنہ تم جانتی ہو امی تمہیں واپس اپنے کمرے میں بھیجیں گی۔ مگر بھائی تمہیں ڈر لگتا ہے نا، تو اگر تم گھر میں رہو گی تو ڈرتی رہو گی۔ صرف 2 گھنٹے چاہیے تمہارا روم سیٹ کرنے کے لیے، اتنی دیر تم پارٹی اٹینڈ کر لینا۔ میں جیسے ہی فری ہوں گا تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تمہارا ڈریس بھجواتا ہوں۔ سنی اس کی بات سنے بغیر باہر چلا جاتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ریڈی ہو کر نیچے آتی ہے۔ اس نے جامنی رنگ کا سمپل ڈریس پہنا ہوا تھا۔ لمبی قمیض اور چوڑی دار پاجامے میں اس کی سفید رنگت مزید دمک رہی تھی، مگر سرمئی آنکھوں میں انجانا خوف واضح تھا، جو شاید اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ جاریہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ابھی مناہل اور نادیہ نے اپنی سرمئی آنکھوں والی ڈال کی تعریف بھی نہیں کر پائی تھی کہ تبھی ہارن بجنے کی آواز آتی ہے۔ اف جاریہ جلدی چلو، سنی بھائی غصہ ہوں گے، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، تمہارے بھائی بہت روڈ ہیں۔ بتاتی ہوں انہیں۔ ارے جاریہ میں تو مذاق کر رہی تھی، تم بھی نا۔ ایسے ہی باتیں کرتے وہ سنی کے ساتھ کالج پہنچتی ہیں۔ وہ جیسے ہی کار روکتا ہے تو مناہل اور نادیہ کو اپنی بہن کا خیال رکھنے کا کہتا ہے، جاریہ کو فنکشن انجوائے کرنے کا کہتا ہے، جس کا جواب وہ سر کو ہلا کر دیتی ہے۔ فنکشن شروع ہوتا ہے، تب سے پہلے ہم اور پھر نعت پڑھنے کے بعد جاریہ کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، مگر وہ وہاں ہوتی تو کوئی جواب دیتی۔ جیسے ہی تلاوت کی گئی تھی، اسی وقت جاریہ کو عجیب محسوس ہو رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے وہ تازہ ہوا کے لیے ہال سے باہر جاتی ہے۔ باہر آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ جاریہ اسپیکر میں اس کا نام پکارا جا رہا تھا، مگر وہ اب کالج کی اسی بیک سائڈ کی طرف گئی تھی جہاں وہ بینچی یعنی چڑائے لائی تھی۔ جاریہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی اور وہ جنزات اسے نہار رہا تھا، کیونکہ وہ اس سادہ سے ڈریس میں سر پر دوپٹہ لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ لگ رہی تھی۔ وہ اداس تھی اور جنزات کو اس کی اداسی بری لگ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیوٹی کی سرمئی آنکھوں میں اداسی نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اس لیے وہ اسے ڈرانے کے لیے ڈھیر سارے خشک پتے اس پر گراتا ہے۔ وہ جو رات والے حادثے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اچانک سے پتے گرنے کی وجہ سے چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ دیکھو میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، وہ سب زبردستی مجھے لے آئی ہیں۔ بھائی کو میں نے بہت منع کیا مگر وہ نہیں مانے، پلیز آخری بار معاف کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ جاؤں گی، مجھے میری فیملی کے سامنے پاگل ثابت مت کرو۔ میں ان سے دور رہ لوں گی، میں جانتی ہوں ایسا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں کروں گی جیسا تم لوگ چاہو گے ویسا کروں گی، مجھے تنگ کرنا چھوڑ دو۔ جاریہ رو بھی رہی تھی اور اندیکھے وجود سے معافیاں بھی مانگ رہی تھی، اور یہ سب سننے کی دیر تھی کہ وہ جنزات غصے سے پاگل ہونے لگتا ہے۔ کس کی ہمت ہوئی ہے؟ کون ڈرا رہا ہے میری بیوٹی کوئن کو؟ اور کون اسے اس کے گھر والوں سے دور رہنے کو کہہ رہا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب وہ جاننا چاہتا تھا، تاکہ جاریہ کو پریشان کرنے والوں کو جڑ سے ختم کر دے۔ اس لیے وہ جاریہ کو بعد میں پریشان کرنے کا سوچتا ہے۔ میم، وہ جاریہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نادیہ نعت پڑھے گی۔ اسی طرح باقی کا فنکشن ہو رہا تھا اور مناہل اپنی پیاری سی دوست کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ کہیں مل نہیں رہی تھی۔ حالانکہ جاریہ تو فنکشن کی جان ہوتی تھی، اور آج اس کی غیر موجودگی میں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نادیہ، کیا ہے مناہل؟ وہ جو اپنی سینئر سے بات کر رہی تھی اسے گھورتی ہے، وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر دور لے جاتی ہے۔ مناہل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم جب بات نہیں سنو گی تو ایسے کرو گی؟ جاریہ نہیں مل رہی اور تم یہاں مزے سے گپ شپ لگا رہی ہو، میں نے ہر جگہ ڈھونڈا ہے، کہیں نہیں مل رہی، مجھے فکر ہو رہی ہے، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اس کی۔ اچھا پریشان نہ ہو، مجھے پتا ہے وہ کہاں ہوگی۔ تبھی جاریہ انہیں نظر آتی ہے۔ لو آ گئی۔ جاریہ کہاں چلی گئی تھی؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، بس تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی تو باہر چلی گئی، چلو اندر چلتے ہیں۔